کسی جنگل میں 3 گائیں اکٹھی رہتی تھیں۔ ان میں سے ایک سفید، دوسری کالی اور تیسری بھوری رنگ کی تھی۔ جنگل میں ان کے کھانے کے لیے بہت سبزہ تھا اور پینے کے لیے ایک صاف ستھرا بہتا ہوا چشمہ تھا۔ وہ تینوں آپس میں بہت محبت کے ساتھ رہتی تھی۔ جب بھی کوئی جانور ان پر حملہ کرتا تو وہ تینوں مل کر اس کا مقابلہ کرتی اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک دن ایک شیر اس جنگل میں آ نکلا۔ سرسبز و شاداب جنگل شیر کو بہت اچھا لگا۔ شیر ابھی اس جنگل میں رہنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ان تینوں پر پڑی۔ آہا، 3 موٹے تازے شکار، انہیں کیسے شکار کیا جائے؟ شیر نے دل میں سوچا۔ شیر نے فوراً آگے بڑھ کر ان سے سلام دعا کی، پھر عاجزی کے ساتھ ان سے بولا، اے خوبصورت گایوں، کیا تم اجازت دو گی کہ میں بھی اس جنگل میں کچھ دن تمہارا مہمان بن کر رہوں؟ ان تینوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم 3 ہیں اور یہ اکیلا ہے، یہ اگر رہے بھی تو ہمارا کیا بگاڑ سکے گا؟ اس لیے انہوں نے اسے خوشی خوشی وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ شیر ان کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا۔ گائیں تو وہیں سبز پتے اور گھاس کھاتی، لیکن شیر چھوٹے موٹے جانوروں پر گزارا کرتا تھا، مگر ہر وقت ان گایوں کو کھانے کی فکر میں رہتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جانور شیر کے ڈر سے دوسرے جنگل میں جانے لگے۔ اب شیر کو اور بھی مشکل ہو گئی، اس کو کئی دن بھوکا رہنا پڑا۔ شیر سوچتا کہ اگر یہ 3 گائیں کے بجائے ایک ہوتی تو میں مزے لے کر اسے کھا لیتا۔ اس نے سوچا کہ ان تینوں گایوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تو ان کو کھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک دن شیر کالی اور بھوری گائیں کے پاس آیا۔ اس نے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے بعد بولا، یہ سفید رنگ کی گائے ہم سب کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ اس کا رنگ سفید ہے جو دور سے بھی نظر آ جاتا ہے، جبکہ میرا اور تمہارا رنگ دور سے نظر نہیں آتا۔ شیر اتنا کہہ کے لمحہ بھر کو رکا اور پھر کہنے لگا، اب اگر کسی انسان نے دور سے بھی اس سفید گائے کو دیکھ لیا تو وہ اسے پکڑ آئے گا، پھر اس کو ہم بھی نظر آ جائیں گے اور وہ ہم سب کو قید کر لے گا۔ بھوری اور کالی گائے شیر کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی، واقعی اگر اس انسان نے سفید گائے کو دیکھ لیا تو ہم سب پھنس جائیں گے۔ شیر نے جب دیکھا کہ یہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئی ہیں تو پھر اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اگر تم دونوں مان جاؤ تو میں اسے ختم کر سکتا ہوں تاکہ پھر کوئی خطرہ نہ رہے۔ دونوں گائیں راضی ہو گئی۔ شیر نے سفید گائے پر حملہ کیا اور اسے ہڑپ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد شیر کی نظر اب کالی گائے پر پڑ گئی۔ پھر وہ بھوری گائے کے پاس گیا اور کہنے لگا، ارے بھوری گائے، میرا اور تیرا رنگ بالکل ایک جیسا ہے، دور سے دونوں شیر نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو کالی گائے ہے یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، اس گائے کو انسان دور سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ بھوری گائے اب بھی نہ سمجھی کہ شیر اصل میں ان کا دشمن ہے۔ وہ اسے دوست سمجھ کر مسئلے کا حل پوچھنے لگی، بھائی شیر، اب کیا کریں؟ کرنا کیا ہے، میں اسے بھی ختم کر دیتا ہوں، پھر میں اور تم اس جنگل میں سارے جانوروں پر حکومت کریں گے اور کوئی بھی ہمارے قریب آنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ بھوری گائے نے شیر کو اجازت دے دی تو شیر نے کالی گائے کو بھی کھا لیا۔ اب شیر اور بھوری گائیں جنگل میں اکیلے رہنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن شیر نے بھوری گائے سے کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور جنگل میں کھانے کے لیے تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے میں اب تجھے ہی کھاؤں گا۔ گائے نے گھبرا کر کہا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں دوست رہیں گے۔ شیر نے گائے کے بھولے پن پر مسکراتے ہوئے کہا، اے بھولی گائے، تم کس چکر میں پڑی ہو؟ بھلا کبھی شیر اور گائے کی بھی دوستی ممکن ہے؟ شیر تو گائے کو شکار کر کے کھاتا ہے۔ اب بھوری گائے سوچنے لگی، کاش میری وہ دونوں سہیلیاں زندہ ہوتی تو شیر کبھی مجھے شکار نہ کر سکتا۔ وہ سمجھ گئی کہ شیر کا مقصد حقیقت میں تینوں کو کھانا تھا، اس لیے اس نے پہلے ان تینوں کو جدا کیا، پھر ایک ایک کر کے کھا گیا۔ جب تک ان تینوں میں اتفاق اور اتحاد تھا، اس وقت تک شیر بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اتفاق اور اتحاد کی جگہ خود غرضی نے لے لی، جو ایک ایک کر کے تینوں ہی اپنی زندگی گوا بیٹھی۔ پیارے بچوں، ہم سب کو آپس میں محبت و اتفاق سے رہنا چاہیے
اور ایک دوسرے کی باتوں پر سوچے سمجھے بغیر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔